بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک نالج کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، متحدہ عرب امارات میں اذان کو تبدیل کیوں کیا گیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستوں، متحدہ عرب امارات ایک ترقی یافتہ اسلامی ملک ہے جو کہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے متعلق گزشتہ دنوں ایک خبر گردش کر رہی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اذان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کی اذان کو تبدیل کیا گیا ہے بلکہ جمعہ کی نماز کو باجماعت ادا کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ دوستوں، UAE میں اذان کو کس طرح بدلا گیا، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ شاید آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی اور سنی ہوگی۔ پیارے دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اس ملک کو ایسی کیا ضرورت پڑی، یا پھر اس ملک کو ایسا کیا ہوا کہ اس کو اذان تبدیل کرنے کی نوبت آئی۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر UAE نے ایسا کیا ہے تو اس کے ایسا کرنے پر باقی مسلم ممالک اور باقی مسلم سکالر نے اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس پورے معاملے کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو ترکی کی اذان کو تبدیل کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ترکی کو اذان کیوں بدلنا پڑی، جس نے کئی صدیوں تک پوری امت مسلمہ پر حکومت کی تھی اور موجودہ دور میں بھی وہ مسلم دنیا کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہنا ہے، اور ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، گزشتہ دنوں میں UAE کے اندر بارشوں کا جو سلسلہ چلا ہے اور ان بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر طوفانی بارشوں کی ویڈیوز دیکھ کر انسان خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ان بارشوں کی وجہ سے UAE کو بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو کلپس میں دیکھا گیا ہے کہ شاپنگ مالز، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، ایئرپورٹ، سب کچھ زیر آب آ چکا تھا، اور ہر طرح کی ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود UAE کی حکومت بے بس تھی۔ پیارے بھائیوں، ابھی ان ویڈیو کا سلسلہ رکا نہیں تھا جب UAE میں ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملی کہ جن میں اذان کی تبدیلی کو سنا جا سکتا ہے۔ ان ویڈیو کو دیکھ کر اور سن کر بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ اذان اس اذان سے الگ ہے جو مسلمان گزشتہ 1400 سال سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں۔ یہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی وائرل ہونے لگی، اور لوگوں نے ان ویڈیوز پر الگ الگ طرح کی بحث شروع کر دی، اور ہر کوئی سوال کرنے لگا کہ UAE نے آخر اذان کو کیوں بدلا۔ اس معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ نظر آنے لگا۔ پیارے بھائیوں، یہ معاملہ اس قدر پھیل چکا تھا کہ اکثر لوگ اذان کی تبدیلی کی ویڈیو تو وائرل کر رہے ہیں لیکن حقیقت کوئی بیان نہیں کر رہا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ حقیقت کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگ اصل حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ جس کو سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈے کے طور پر وائرل کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ دراصل پہلی مرتبہ سامنے نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے، اور یہ تب ہوا تھا جب کووڈ کا دور تھا اور پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے عجیب کیفیات تھیں۔ اذان کی تبدیلی کا معاملہ اس وقت بھی سامنے آیا تھا کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں تھی، تو UAE کی حکومت نے تب بھی لوگوں کو یہ فرمان جاری کیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، اور مساجد میں اذان تو ہوتی تھی لیکن حی علی الصلاۃ کی جگہ صلوا فی رحالکم کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہیں اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ تو پیارے بھائیوں، چونکہ کرونا کے دوران نماز باجماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہذا لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانے کی بجائے ان کو گھروں پر نماز کی تلقین کی جاتی تھی، اور یہ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، جو اس وقت بھی دیکھا گیا جب کرونا وائرس تھا۔ اور گزشتہ دنوں چونکہ بارشوں کی وجہ سے
ریاست کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، روڈ اور راستے پانی کی وجہ سے ندی نالوں میں بدل چکے تھے، لہذا اس دوران بھی UAE کی حکومت نے لوگوں کو یہی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں پر ہی، اپنی رہائش گاہوں پر ہی نماز ادا کریں۔ یاد رکھیں یہ ریاستی حکم صرف اس موقع کے لیے تھا جب بارشیں شدید تھیں، لیکن کچھ لوگوں نے اذان کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں یہ پراپیگنڈا بھی کر دیا کہ UAE میں اذان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف UAE میں نہیں بلکہ ارد گرد کے عرب ممالک میں بھی اذان میں یہ الفاظ کہے گئے تھے، جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ موجودہ حالات میں نماز گھروں میں اپنی رہائش گاہ پر پڑھی جائے۔ یاد رکھیں کہ مذہبی امور کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ کووڈ-19 کے دوران بھی ہو چکا ہے اور اس وقت بھی لوگوں نے اسی حوالے سے سنسنی پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ صحیح بخاری میں بھی اسی طرح کی روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بارشوں کی وجہ سے آپ نے مؤذن کو یہ حکم دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کی جگہ الصلاۃ فی بیوتکم کہو، جس کا مطلب ہے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یہ کیا تو باقی لوگوں کو کافی تعجب ہوا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ کام اس ہستی نے کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حالات کے پیش نظر ایسا کیوں کیا گیا ہوگا، اور اس میں ریاست کے حکمرانوں کی جانب سے حکمت عملی شامل ہوئی ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں اذان کی تبدیلی کا معاملہ ایک بار دیکھا جا چکا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب ترکی کو ایک سرکولر ریاست میں تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ تب ترکی کے اندر اذان کو عربی زبان کی بجائے ترکی زبان میں دینے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے اسلامی احکامات میں تبدیلی کی گئی تھی، حالانکہ یہ وہ ترکی تھا جس پر 6-7 صدیوں سے اسلام کی حکمرانی تھی، لیکن یہ ایسی سازشوں کی بھیٹ چڑھا کہ اس کا عروج زوال میں تبدیل ہوا، جس کی وجہ سے اسلام کو بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ایک اذان کی تبدیلی تھی۔ بعد میں 1950 میں نئے منتخب ہونے والے حکمران نے اذان کی اس تبدیلی کو ختم کیا۔ اس حکمران کا نام عدنان مندرست تھا۔ اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اذان پر لگی ہوئی اس پابندی کو ختم کیا جو کسی دور میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے لگائی تھی۔ گزشتہ 20-25 سالوں سے ترکی کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ عدنان مندرست جس نے اذان میں اصلاح کی تھی، یہ کام اس کو بہت مہنگا پڑا، کیونکہ عدنان مندرست نے جو اسلامی پالیسی اختیار کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اسے اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی تھی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اذان کی تبدیلی کے اس معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، چونکہ کرونا کے دوران نماز باجماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہذا لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانے کی بجائے ان کو گھروں پر نماز کی تلقین کی جاتی تھی، اور یہ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، جو اس وقت بھی دیکھا گیا جب کرونا تھا۔ اور گزشتہ دنوں چونکہ بارشوں کی وجہ سے روڈ اور راستے پانی کی وجہ سے ندی نالوں میں بدل چکے تھے، لہذا اس دوران بھی UAE کی حکومت نے لوگوں کو یہی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں پر ہی، اپنی رہائش گاہوں پر ہی نماز ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ ریاستی حکم صرف اسی موقع کے لیے تھا جب بارشیں شدید تھیں۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔